ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. تاج شریعت سلام. فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروریات دین سے ہے. الملفوظ اعلی حضرت امام محمد رضا علیہ رحمت و رضوان کے ملفوظات شریفہ، اس کے حصہ 4 صفحہ نمبر 440 پر ہے کہ اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان سے سوال کیا گیا کہ حضور کتنے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب میں ارشاد فرمایا تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور بطور دلیل سورہ بقرہ کی آخری آیات میں سے ایک آیت کو پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول نے ایمان رکھا اس پر جو اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور مومنوں نے ایمان رکھا. کل آمن باللہ وملائکتہ، اور سب کے سب نے یعنی رسول اور مومنوں نے سب نے ایمان رکھا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر. تو قرآن مقدس کی اس آیت سے پتہ چلا کہ تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگرچہ چند فرشتوں کے سوا سب کے نام ہمیں معلوم نہیں، جس طرح 4 کتابوں کے علاوہ باقی کتابوں اور صحیفوں کے نام ہمیں معلوم نہیں، چند انبیاء و مرسلین کے علاوہ باقی نبیوں اور رسولوں کے نام ہمیں معلوم نہیں، لیکن جس طرح ہر کتاب و صحیفہ خدا پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ہر نبی و رسول پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح ہر فرشتے پر ایمان رکھنا ضروری ہے. پھر فرشتوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے اجسام نوری ہیں، یعنی فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں، ان کے جسم نور ہیں. مسلم شریف حدیث نمبر 2996 میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا نور ہے جس سے فرشتوں کی تخلیق ہوئی، ان کی بناوٹ ہوئی؟ تو اس کے متعلق امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان اپنے رسالہ مبارکہ الہدایۃ المبارکہ فی خلق الملائکہ صفحہ نمبر 14 پر امام اشعری کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام اشعری نے فرمایا الملائکۃ شرر تلک الانوار، کہ جتنے فرشتے ہیں وہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن ناز سے اور آپ کے وجود پاک سے پھوٹنے والے انوار و تجلیات سے پیدا کیے گئے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک پیدا کردہ مخلوق ہیں، اور ان کی پیدائش ہر روز ہوا کرتی ہے، لیکن ان کی پیدائش انسانوں اور جنوں وغیرہ کی طرح جوڑے کے ملنے سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن، ہو جا، تو ہو گئے. فرشتوں کی تخلیق اس طرح ہوئی. اسی طرح ان کی پیدائش انسانوں کی طرح ایک مدت کے اندر، ایک مرحلے کے اندر الگ الگ حالتوں سے گزر کر نہیں ہوتی، کہ جس طرح انسان پہلے نطفہ، پھر حمل میں خون، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر بدن، پھر روح کا اس میں داخل ہونا، پھر چند مہینوں کے بعد ولادت ہونا. یہ انسان کے پیدا ہونے کی عادت اور کلچر ہے. اس طرح فرشتوں کی پیدائش نہیں ہوتی، بلکہ جب اللہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ایک مسلمہ عقیدہ اس سے پتہ چلا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے، لہٰذا جو فرشتوں کو معاذ اللہ خدا مانے تو وہ کافر ہے کہ اللہ کی مخلوق کو معاذ اللہ خالق ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. اور اسی طرح مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں.
اس کے تعلق سے بھی گفتگو ہو چکی کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد والا ہونے سے پاک ہے۔ البتہ فرشتوں کی پیدائش ہر دن ہوا کرتی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہے۔ چنانچہ امام اہل سنت اعلی حضرت امام محمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے اپنے اسی رسالہ، اپنے اسی کتاب الہدایۃ المبارکہ فی خلق الملائکہ، اس میں 20 حدیثوں کو ذکر کر کے فرشتوں کی پیدائش کو ثابت فرمایا ہے، جن میں سے چند کو بطور ثبوت کے اور بطور خلاصہ کے یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روح نامی ایک فرشتہ بہت بڑا فرشتہ ہے، اس کا مقام آسمان چہارم ہے، یعنی چوتھا آسمان، جو روزانہ 12,000 تسبیحیں پڑھتا ہے۔ ہر تسبیح سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اس ایک فرشتے کی 12,000 روزانہ کی تسبیح میں سے ہر تسبیح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے۔ اس فرشتے کے بارے میں اس روایت میں یہ بھی ہے کہ قیامت میں یہ روح نامی فرشتہ تنہا ایک صف ہوگا اور باقی سب فرشتوں کی ایک صف ہوگی، سارے ملائکہ مل کر ایک صف ہوں گے اور یہ اکیلا ایک صف ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے رسالہ الہدایۃ المبارکہ کے صفحہ نمبر 22 پر نقل فرماتے ہیں کہ چوتھے آسمان میں ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہتے ہیں، حضرت جبریل ہر دن اس میں غوطہ لگا کر پر جھاڑتے ہیں، جس سے 70,000 قطرے جھڑتے ہیں، اللہ تعالی ہر قطرے سے ایک فرشتہ بناتا ہے، اتنی بڑی تعداد۔ پھر صفحہ نمبر 26 پر امام سخاوی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا بازو مغرب میں، جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے، اس کے پر سے ٹپکنے والے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، جو فرشتہ درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتا رہے گا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 26 پر امام محی الدین ابن العربی شیخ اکبر کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ نیک کلمات اور نیک الفاظ اور نیک کام فرشتے بن کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 28 پر فرماتے ہیں کہ آدمیوں کی سانس سے بھی فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ الغرض ان تمام حوالہ جات اور روایات کو پیش کر کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس بات کو ثابت فرمایا کہ فرشتوں کی روزانہ بڑی تعداد میں تخلیق ہوا کرتی ہے، پیدائش ہوا کرتی ہے۔ تو جس طرح ان کے لیے پیدائش ثابت ہے، اسی طرح فرشتوں کے لیے موت بھی ثابت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ خاص اسی سوال کے اور اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے کہ فرشتے پیدا بھی ہوتے ہیں اور ان پر موت بھی ہے، فرشتوں کے لیے موت بھی ثابت ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اسی رسالے کے صفحہ نمبر 33 پر امام رازی کی کتاب مفاتیح الغیب کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 کل من علیہا فان، کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ زمین والے مریں گے، ان پر موت آئے گی، ہم محفوظ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو فرشتے بولے کہ اب ہمیں بھی موت آئے گی۔ اس آیت سے پتا چلا کہ فرشتوں کے لیے بھی موت ہے۔ ابن جریر کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مزید نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت ملک الموت، روح قبض کرنے والے فرشتے کو ملک الموت کہتے ہیں، عوام اسے ملک الموت بولتے ہیں۔ ملک الموت لفظ نہیں ہے، ملک کا معنی ہوتا ہے فرشتہ اور ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ۔ حضرت ملک الموت مسلمانوں اور فرشتوں کی روح نکالنے پر مقرر ہیں۔
ابن جریر کی اس روایت سے پتا چلا کہ جس طرح حضرت ملک الموت انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کی روح کو بھی قبض کریں گے۔ لہذا ثابت ہوا کہ فرشتوں کو بھی موت آئے گی، مگر فرشتوں کی موت کیا انسانوں کی طرح مدت میں ہوتی رہے گی کہ چند برس میں، چند مہینے میں، یا جس طرح روزانہ انسانوں کا انتقال ہوتا رہتا ہے، کیا اس طرح ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ تمام ملائکہ کو بروز قیامت ایک ساتھ موت دی جائے گی۔ اس لیے پیچھے روایتیں جو بیان کی گئی اس میں بھی دیکھیں کہ ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، وہ فرشتہ قیامت تک درود پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ وہ فرشتے قیامت تک جس مومن کا انتقال ہوا اس کی قبر کے پاس کھڑے رہ کر اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اس طرح کی کئی روایات ہیں جن میں یہ ہے کہ فرشتے قیامت تک تسبیح کرتے رہیں گے، تحلیل کرتے رہیں گے، رکوع میں رہیں گے، قیام میں رہیں گے، اور سب میں یہ لفظ موجود ہے کہ قیامت تک۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا صفحہ نمبر 36 سے لے کر 40 تک میں اس مسئلے کو بیان فرمایا کہ فرشتوں کے لیے موت ثابت ہے، لیکن سارے فرشتوں کو ایک ساتھ قیامت کے دن موت آئے گی، اور سب سے آخر میں جس فرشتے کو موت آئے گی وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام ہوں گے۔ پھر فرشتوں کے تعلق سے ایک عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ چنانچہ شرح المقاصد جلد 2 صفحہ نمبر 500 پر ہے کہ ان الملائکۃ اجسام لطیفۃ نورانیۃ قادرۃ علی التشکلات باشکال مختلفہ، کہ فرشتے یہ اجسام لطیفہ ہیں۔ اجسام لطیف، جسم لطیف اسے کہتے ہیں جسے آپ مٹھی میں قید نہ کر سکیں۔ نور، روشنی، یہ جسم لطیف ہے۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی روشنی کو اپنی مٹھی میں قید نہیں کر سکتا، یہ جسم لطیف ہے، باریک جسم ہے اور نورانی ہے۔ اور اس بات پر ملائکہ قادر ہے، اللہ نے ان کو قدرت دی ہے کہ مختلف شکلوں کو اختیار کریں، اور اس کے بہت ساری مثالیں اور دلائل کتاب و سنت میں ملتے ہیں۔ قرآن مجید برہان حمید میں سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل جو اللہ کے حکم سے کلمہ حق کو پھونکنے کے لیے آئے تھے، اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ جبریل حضرت مریم کے ساتھ، کہ جبریل مریم کے سامنے ٹھیک انسانی شکل میں ظاہر ہوئے، ٹھیک انسانی قالب میں ظاہر ہوئے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے پتا چلا کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، مگر وہ جو شکل اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جس طرح حضرت مریم کے سامنے حضرت جبریل انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ پھر اسی طرح بخاری میں کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 4980 میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جناب جبریل کے آنے کے منظر کو بیان کیا گیا کہ ان جبریل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعنده ام سلمہ، کہ حضرت جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کے پاس اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ فجعل يتحدث، تو جبریل نے آ کر حضور سے گفتگو کرنا شروع کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لام سلمہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا من ھذا، یہ کون ہے؟ او کما قال، یا ایسا ہی حضور نے کوئی سوال فرمایا۔ قالت ھذا دحیہ، تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ یہ دحیہ کلبی ہیں۔ تو گویا کہ اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل اس وقت صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آئے، اور اس سے یہ بات یہ بھی پتا چلی کہ صحابہ وہ مقدس جماعت ہے کہ ملأ اعلیٰ میں رہنے والی نورانی مخلوق فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین بھی حضور کی بارگاہ میں صحابی کی شکل میں آئے ہیں۔